مالا مال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ ٹھکرایا. تو یہ چیز میں نے بھی مولانا صاحب میں دیکھی. مولانا صاحب کے ساتھ میری دوستی ہوئی ہے 80s میں، جب مولانا بھی میرا خیال ہے فارغ نہیں ہوئے تھے مدرسے سے. جی نوجوان تھے. تو یہاں لاہور حضرت درخواستی بھی آیا کرتے تھے غلام دستگیر خان کی کوٹھی میں، جو لاہور میڈیسن والے جنہوں کا لوہاری میں جن کا بزنس تھا. تو میں ایم کالج کے ساتھ ان کی کوٹھی ہوتی تھی. تو یہاں وہ حضرت درخواستی کو بھی اپنا اس کے لیے لاتے تھے علاج وغیرہ کے لیے جب حضرت بیمار ہوتے تھے. تو مفتی صاحب رحمہ اللہ بھی یہیں آتے تھے، اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ بھی یہیں آتے تھے. وہ ان کو اپنے انہوں نے مناپلی بنایا ہوا تھا کہ یہ بزرگ تو ہمارے بزرگ ہیں، جب یہاں آئیں گے ہمارے پاس رہیں گے. اور بڑی سخت ماشاء اللہ لگا دیتے تھے. گھر پہ ان کے بچے جناب ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے تھے، خبردار کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں ملے گا فلاں. تو ان دنوں میں حضرت درخواستی بھی ٹھہرے ہوئے تھے، مولانا مفتی محمود بھی ٹھہرے. وہ کئی واقعات ہیں، کچھ میں نے لکھے بھی ہیں اس میں کتاب میں. تو جنات کے واقعات بھی لکھے ہیں، وہاں پر جو واقعہ ہوا وہ بھی لکھا ہے میں نے. تو ان کے بچے تو حضرت مولانا فضل الرحمان بھی وہاں اس وقت نوجوان تھے، تو والد صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو مولانا درخواستی صاحب کے بچے جو تھے جمیل الرحمان اور فضل الرحمان درخواستی، یہ بھی وہیں تھے حضرت اپنے اپنے والد کے ساتھ. تو مجھے بھی انہوں نے وہاں رکھ لیا. تو کچھ دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں رہا. میری بھی وہی عمر تھی، مولانا میرے ساتھ 1.5 سال چھوٹے، 1.5-2 سال چھوٹے ہیں میری عمر. تو بلکہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ میں نے کہا میرے ساتھ دھیان سے بات کریں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، ڈانٹ بھی سکتا ہوں. تو پھر ہنستے ہیں. تو اس وقت اس کے بعد پھر میں نے ان کے بہت سے واقعات ایسے دیکھے کہ یہ عام مولویوں سے اور عام ہٹ کے ہیں. یہ نا ان کا اخلاق بھی، ان کا کردار بھی، ان کی گفتگو بھی، ان کا کیا کہتے ہیں طرز تخاطب بھی، اور ان کے اندر جو صلاحیتیں میں نے دیکھی. میں نے کہا یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. آپ جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی، عشاء کی نماز ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے جماعت. اور BBC کا سیربین کا ٹائم بھی وہی ہے. اب اس نوجوانی کی عمر میں نہ ابھی مدرسے میں فارغ بھی نہیں شاید ہوا، تو اس کے اندر یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ پورا سیربین پر تبصرہ بھی سنتا ہے. اب یعنی اس شخص نے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے اس وقت نکلتے تھے، اپنا یہ ٹرانزسٹر ہوتے تھے، اس ٹرانزسٹر کو اس کے ٹائم پہ لگا دینا اور اس کو ٹیپ ریکارڈر لگا دینا اس کے ساتھ اور اس کو آن کر دینا، اور نماز کے فوراً بعد جا کے تو ریکارڈنگ سننی. چھوٹی سی عمر میں اگر آپ کے اندر یہ جذبہ تھا نا کہ میں نے سیاستدان بننا. حالانکہ مفتی صاحب کبھی بھی ان کو کوئی سرپرستی نہیں کی انہوں نے سیاسی اعتبار سے. مخالف تھے، کہتے تھے اس کی تعلیم مکمل کرے، پھر اس کو پڑھانے کا بھی تجربہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ابھی نکلا ہے تو بس. تو وہ اس کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ یار یہ بندہ اب بیٹھے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، واش روم کے دروازے سے پھر واپس آتے ہیں، سر بستر پر ٹوپی پڑی ہوئی ہے چٹی کپڑے والی، وہ سر پہ رکھتے ہیں پھر جاتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کہ میں نے وہاں جا کر خیال ہے سر پہ ٹوپی نہیں. تو میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو سر، تو میں سنت، یعنی ایک بندہ جو سنت کا اس طرح لحاظ رکھتا ہے کہ دروازے سے واپس آ جاتا ہے دوبارہ سر پہ ٹوپی رکھ کے سنت پر عمل. پھر میں نے ان کو 24 گھنٹے وضو میں دیکھا. وضو ٹوٹتا ہے، وضو سب سے پہلے کام ان کا وضو بنانا. راستے میں سفر میں 5-7-4 سپارے تو پہاڑی لینے ہیں نا انہوں نے، ذکر اذکار، درود شریف، تسبیحات. بیچ بیچ میں کوئی گپ شپ بھی ٹائم بھی نکال لیتے تھے 5. ہاں بھائی سلمان سناؤ بھائی کچھ. آج کل ان کی تصویریں بھی چل رہی ہیں، گاڑی میں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، جی قرآن بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہیں تو قرآن کھلا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں نا کہ وہ مولوی خشک مولوی بھی نہیں ہے، اشعار بھی سنتے ہیں اور ہر قسم کے اشعار سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے بنائے ہوئے بھی سناتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ مولانا آپ شعر و شاعری نہ کیا کریں، یہ اس میں فلانے میں سکتا. کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ اس میں سکتا ہے، لیکن وہ دوسرے شاعروں کی نا اصطلاح کرتے ہیں. ابھی اس دن جب میں گیا ہوں ان کے پروگرام میں ختم نبوت والے، ختم قرآن والے میں، تو لوگوں نے شعر پڑھے تو کہتے ہو غلط پڑھ رہے ہو. پھر میری طرف دیکھ کے ہنسنا، کہتے دیکھو غلط پڑھا ہے. میں کہا جی بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس مطلب ہے کہ یہ ان کے اندر کچھ اب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم مولانا کو جگائیں، جی مولانا صبح ہو گئی ہے فجر پڑھ لیں.
ٹائم نیا ملک ہے, نئے ٹائمنگ ہے سارا کچھ. جی ہوتا یہ تھا کہ ہمارے کمروں میں آ کے ٹھک 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 ٹھک, سلمان, ابرار, اٹھو بھائی اٹھو, جلدی آؤ. ساری رات جاگے ہوئے ہیں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر ملا لیٹیں, لیکن تہجد کے وقت اٹھنا, تہجد پڑھ کے نماز تک, فجر تک بیٹھنا, نماز پڑھا کے گپ شپ لگا کے ناشتہ چائے وائے کا پی کے پھر سونا. تو یہ جب بندہ باہر کے ملکوں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح, تو میں نے ان کے ساتھ خلوتوں میں بھی, ایک 1 to 1 بھی میں رہا ہوں ان کے ساتھ, کمروں میں, گھروں میں رہا ہوں, کہیں گئے ہیں. اس وقت مولانا بھی کچھ تقاضے نہیں تھے اتنے, تو وہ دیکھنا دوسروں کا بھی, مہمانوں کا بھی, ان کے پاس بھی جگہ اتنی نہیں ہے, چلیں آپ یہاں پڑھ جاتے ہیں. پھر میں نے خلوت میں ان سے کئی سوالات کرنے کی, باتیں دیکھنی, سننی. تو اس اعتبار سے مجھے پھر ان کے ساتھ, اب میں کہتا ہوں, مجھے اس دن پرسوں چوتھ بھی کسی نے کہا جی کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہم نے کوئی کام کروایا, تو مولانا صاحب نے نا کام تو نہیں ہوا لیکن پیسے مانگے کچھ کام کرانے کے. میں نے کہا کہ کام آپ کے اپنا ذاتی واقعہ یا کسی اور کا؟ نہیں جی فلاں کا واقعہ. میں نے کہا اگر آپ کا اپنا واقعہ بھی ہوتا نا تو میں آپ کو جھٹلاتا, مولانا کو میں کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میں نے کہا جی آپ کتنا اس دعوے سے, میں کہتا ہوں میں نے ان کی راتیں دیکھی ہیں, میں نے ان کے دن دیکھے ہیں, میں نے ان کے غربت دیکھی ہے, میں نے ان کے کھانا پینا بھی دیکھا ہے, ان کا دسترخوان بھی دیکھا ہے, ذاتی معاملات میں بھی ان کو میں نے دیکھا. میں نے کہا اس لیے اب کوئی سوری دنیا اکٹھی ہو کے کہہ دے کہ جی مولوی صاحب نے یوں یہ کام غلط کیا ہے, میں کہ جی میں نہیں مانوں.